ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کا مشکور ہوں گا۔ بالآخر حکومت پاکستان نے، موجودہ حکومت نے ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا ہے۔ اس سے مہنگائی کا کیا طوفان سیلاب آئے گا، حکومت کو اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، کیا حکومت رہے گی، چلی جائے گی، بجٹ پیش کرے گی، نہیں کرے گی، اس کے علاوہ موضوعات ہیں اور بھی بہت سے کہ جنرل مزمل، جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان کے دستے راست کہا جاتا تھا یا جاتا ہے جنرل فیض کے بعد، ان کو آج نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ کیوں طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں یہ بات بھی لانی ہے کہ موجودہ حکومت کو خاص طور پر اور جو سابق مشیر تھے وزیر اعظم کے مرزا شہزاد اکبر، ان دونوں کو ایک مرتبہ پھر برطانیہ میں شرمندگی، سکی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیوں؟ اس حوالے سے آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کروں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جناب یہ جو ہمارے وابڈا کے سابق چیئرمین تھے جنرل مزمل، ان پر کتنا خربر کا الزام ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شروع کرتے ہیں۔ پیٹرول بم جو کہ گزشتہ روز مفتاح اسماعیل نے اس قوم پر گرایا ہے، اور عام تاثر یہ تھا کہ شاید حکومت اس معاملے پہ ایک دفعہ 30 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اب شاید ایک مہینہ تک نہ بڑھائی جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ تمام معاہدے جو گزشتہ حکومت نے کیے تھے ان کی پاسداری اب موجودہ حکومت پر بھی لازم ہے۔ اگر پیٹرول کی پرائسز یا قیمتیں نہ بڑھائی جاتی تو ہمیں IMF سے امداد ملنے کے امکانات معدوم ہو جاتے۔ IMF سے امداد نہ ملتی تو ظاہر ہے سعودی عرب آپ کو امداد نہ دیتا، UAE نہ دیتا، چائنا نہ دیتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب 210 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل جو پیٹرول پیدا کرنے والے ممالک ہیں جس طرح سعودی عرب ہے، UAE ہے، اب UAE میں جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کو اگر آپ ضرب دیں 49.50 یا 50 روپے سے درہم کو، تو وہ قیمت بھی تقریباً 206-207 روپے بنتی ہے پاکستانی۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو پیٹرول پیدا کرتے ہیں، امپورٹ نہیں کرتے، ان کو بھی یہ قیمتیں بڑھانا پڑیں گے۔ پاکستان تو اپنی ضرورت کا تقریباً 80 سے 85% جو تیل ہے، پیٹرول، ڈیزل یا کیروسین آئل یعنی پیٹرولیم پروڈکٹس جیسے ہم کہتے ہیں، وہ امپورٹ کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ بنو میں کچھ گیس اور پیٹرول کے ذخائر مزید دریافت ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 30,000 بیرل جو ہے وہ پیٹرول یا تیل پاکستان کو دستیاب ہوگا۔ اسی طرح کافی مقدار میں گیس بھی میسر ہو جائے گی۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ پھر بھی ناکافی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی کی صورت میں اب بجٹ میں اگر مزید عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو یقیناً اس حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے، جو اس کی ساکھ ہے، وہ متاثر ہوگی عوام میں۔ اور اب تو یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، وہ تو پاکستان میں روزانہ ہوتا ہے کہ آج حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، آج عمران خان آ رہے ہیں، پھر نہیں آ رہے، آج سیاست سے باہر ہیں، کل سیاست کے اندر ہوں گے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کا براہ راست عوام پر اثر پڑتا ہے۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ یہ بدخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ جولائی کے مہینے سے بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، اور وہ بھی تقریباً 8 روپے پر یونٹ، ابھی اگر 16.5 ہے تو وہ 24.5 روپے ہو جائے گی۔ تو یہ عوام کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس حکومت کو یہ کہا جاتا ہے، میں اس حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس حکومت کو وقت ملا تو ممکن ہے کہ 6 مہینے بعد صورتحال یہ قابو میں کر لیں گے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ استحکام حاصل کر لے گا، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو جائے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، امپورٹس پر کمی ہوگی۔
لیکن یہ تو اب جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. وہ ابھی تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ جو پچھلی حکومت کا گند ہے یہ ہم صاف کر رہے ہیں. اور یہ ہر حکومت آ کے کہتی ہے جی پچھلی حکومت گند چھوڑ دیجیے, پچھلی حکومت. لیکن اس بات سے آگے چلتے ہیں کہ اگر حکومت نے عام غریب لوگوں کے لیے, نچلے متوسط طبقے کے لیے, بلکہ متوسط طبقے کے لیے, اب متوسط طبقہ تو ایسا ہے بیچارہ نہ وہ مانگ سکتا ہے, نہ وہ بھیک مانگ سکتا ہے, نہ وہ رو سکتا ہے, نہ وہ ہنس سکتا ہے. اس کے لیے سفید پوش جسے ہم کہتے ہیں, سفید پوش کلاس کے لیے بہت سے مسائل ہیں. غریب بیچارے تو پہلے ہی پس رہے ہیں. خیر, اب جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو جنرل جو مزمل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین, یہ چیئرمین واپڈا تھے. انہوں نے گزشتہ مہینے استعفیٰ دیا ہے. 2016 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو ان کو چیئرمین واپڈا لگایا گیا, لیکن گزشتہ سال اگست میں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی 5 سال کے بعد, تو ان کو عمران خان نے توسیع دی ملازمت میں 5 سال کے لیے, یعنی مزید 5 سال کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ واپڈا کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی چیئرمین کو اس طرح 5 سال کی مزید توسیع دی گئی. اب ظاہر ہے یہ نواز شریف کے دور میں آئے تھے, پھر اس کے بعد ان کے عمران خان کی حکومت کے ساتھ, پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہوں گے. تو اس میں یہ جب چیئرمین واپڈا تھے, اب ان پر یہ الزام ہے کہ اچھا, جنرل مزمل کے بارے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں. یہ وہ جنرل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس روز جس روز تحریک اعتماد کے موقع پر جب چودھری پرویز الہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس وقت کی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, لیکن اچانک ایک دن 12 ساڑھے 12 بجے ان کو, یعنی مونس الہی ان کے صاحبزادے کو جو اس وقت وفاقی وزیر تھے, ان کے ٹیلی فون پر ایک کال آئی اور مبینہ طور پر جنرل مزمل کی کال تھی, اور انہوں نے مونس الہی سے کہا کہ آپ اپنے والد کو منائیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں, ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ واپڈا کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں بے شمار ٹھیکے ہیں جو آپ کی کمپنیوں کو دیے جائیں گے. اس پر مونس الہی نے اپنے والد کو منایا اور بجائے اپوزیشن کے, اس وقت کی اپوزیشن کے, پرویز الہی سیدھے بنی گالا پہنچے. وہاں پر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. تو یہ جنرل مزمل کا ایک کردار تھا سیاست میں. اگرچہ وہ ریٹائرڈ جنرل تھے, یہ ان کا حق ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سرکار کے ملازم تھے, اور سرکار کے ملازم کو اس طرح براہ راست سیاست میں ملوث ہونے کا حق حاصل نہیں ہوتا. خیر, اب جنرل مزمل کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تربیلا ڈیم کے جو پاور پروجیکٹ ہے, یعنی اس کو ایک توسیعی منصوبہ, ہائیڈل پاور پروجیکٹ نمبر 4 نمبر منصوبہ جو تربیلا ڈیم کا, اب اس میں یہ بجلی پیدا کرنے کا, اس میں استعداد بڑھانی تھی بجلی کی, اس میں ان پر الزام ہے کہ $753 ملین. اب اندازہ کیجئے, یہ اب روپوں میں تو یہ پتہ نہیں کتنے ارب بنتے ہیں, لیکن میں آپ کو ڈالروں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ $753 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 57.3 کروڑ, یعنی 57 کروڑ 30 لاکھ ڈالر, یعنی آدھے ارب سے کافی زیادہ ڈالرز میں. اب یہ کہتے ان پر یہ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے بے ضابطگیاں کی ہیں, خرد برد کیا ہے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. یہ جو اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے 753 ارب ڈالر کی, آج ان کی نیب میں پیشی, اگرچہ یہ انکوائری کے لیول کی بات ہے, ابھی انکوائری ہو رہی ہے. اور خیر, ماضی میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو انکوائری کی سٹیج پر بھی بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا, لیکن اس کے بعد یہ تحقیقات ہوں گی, تحقیقات کے بعد ریفرنس بنے گا, پھر پتہ نہیں. ریٹائرڈ جنرل کہتے ہیں کہ وہ, اب کیا بولوں, چھوڑے. خیر, وہ مطلب ریٹائرڈ جنرلز پر بھی ہاتھ ڈالنا پاکستان میں آسان کام نہیں ہے. اب جو جہاں پر اربوں, یعنی اتنی کروڑوں ڈالر کی مبینہ کرپشن کی بات ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں مزید کہ کون سے لوگ اس میں ملوث رہے ہوں گے یا انوالو ہوں گے. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو سر سے پاؤں تک چومنے والے جو چیئرمین نیب تھے جسٹس جاوید اقبال,
وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب نیب کے چیئرمین کا عہدہ خالی ہے. لیکن میں آپ سے یہ ایک مرتبہ پھر 10 برس یہ معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس یہ جو کتے ہیں دو، یہ دن میں ان کا بس یہ اکثر رات کو تو بہت زیادہ بھونکتے ہیں اگر کوئی آ جائے، لیکن دن میں بھی یہ ان کا یہ شغل میلہ لگا رہتا ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنرل مزمل کو کیا اب بھی نیب استعمال ہو رہا ہے. اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ جنرل مزمل جو ہیں وہ عمران خان کے دست راست ہیں، ان کے وہ دھرنوں میں شریک ہوئے، ان کے وہ سوشل میڈیا. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وہ عمران خان کے بہت بڑے حامی ہیں. لیکن جب انہوں نے کرپشن اگر کی ہے تو ظاہر ہے ایک چیئرمین واپٹا اکیلا تو اس میں ملوث نہیں ہوگا نا، اس میں اور بھی بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ سکتے ہیں. اب آتے ہیں جناب ایک ہمارے یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی صاحب ہیں، اور ان کے نام میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. ان کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فرحان جنیجو. فرحان جنیجو پر تقریباً 8 ملین پاؤنڈ منی لانڈرنگ، 8 ملین پاؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا 17 ستمبر 2018 کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست پر یہ برطانیہ کی حکومت نے یہ کارروائی شروع کی، اور اسی روز یہ فرحان جنیجو کو برطانیہ میں یعنی لندن کے قریب ایک علاقہ ہے سرے سے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے، ان کے دفاتر میں چھاپے مارے گئے، اور یہ تمام کارروائی ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو اس وقت انچارج تھے اور مشیر احتساب تھے مرزا شہزاد اکبر، یہ ان کی درخواست پر برطانوی حکومت یا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کارروائی کی. اب تقریباً 4 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ابھی 2 روز پہلے ان کو ان تمام الزامات سے بری قرار دیا گیا ہے. اور فرحان جنیجو نے ایک لندن میں پریس کانفرنس کی ہے، یعنی اب ان کے جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے تھے، جو کچھ بھی دفاتر بند کیے گئے تھے، سیل کیے گئے تھے، جو کچھ بھی کیا گیا تھا وہ اس کو اب انڈو کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو انوسنٹ معصوم قرار دیا گیا ہے تحقیقات 4 سال کی تحقیقات کے بعد. اب آپ کو اگر یاد ہو یا نہ ہو، اس دوران اس موقع پر جو ہی وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں پاکستان کی جو نیب ہے یا پاکستان کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ جی لندن میں ایک چرچل ہوٹل ہے، یہ اس کے مالک ہیں اور یہ فرنٹ مین ہے آصف علی زرداری کے. یہ دعوے کیے تھے شہزاد اکبر نے، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب وہ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین کے طور پر پاکستان سے منی لانڈر کرتے ہیں، یعنی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. اب یہ ساری صورتحال کے بعد پھر وہ اب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑی دکھ بھری پریس کانفرنس. انہوں نے کہا جی 4 سال جو میں نے اذیت میں گزارے ہیں، میرے اہل خانہ خاندان والوں نے، میرے دوست احباب نے، انہوں نے کہا کہ میں جو مجھے کاروباری نقصان ہوا اس کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو میں دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکور کر لوں، لیکن کہتے ہیں جو میری ساکھ کو نقصان ہوا، جو مجھے ذہنی کوف تکلیف اور اذیت ہوئی میرے اہل خانہ، میرے بیوی بچوں اور پورے خاندان والوں کو، کہتے ہیں اس کرب کا مداوع کون کرے گا. اب ظاہر ہے وہ ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کا راستہ تو موجود ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اب اس وقت دعویٰ کیا گیا یہ آصف علی زرداری. اب وہ برطانوی عدالتیں تو کسی کے دباؤ میں نہیں آتی، وہاں تو اسٹیبلشمنٹ برطانوی عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے نہ ان کو سزا دلوا سکتی ہے، نہ ان کو بری کروا سکتی ہے. اب یہ دوسرا بڑا کیس ہے. پہلے شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا، ان کے صاحبزادے کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا، اس میں ان کو بری کیا گیا، ان کے اکاؤنٹ ڈی فریز کیے گئے. اب یہ کیس ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح منہ بھر کے، اور انہوں نے صرف شہزاد اکبر کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا فواد چودھری نے بھی میری اس طرح بے عزتی کی، میڈیا ٹرائل کیا گیا. لیکن اب آپ دیکھیں وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، پھرنی کا پھیر ہے، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج آپ، کل میں پرسوں آپ، اس طرح آج آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو یقیناً کل آپ کے ساتھ اچھائی نہیں ہو سکتی، نہ ہی آپ اچھائی کی طرف توقع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور سبکی جو ہے، ایک اور ہزیمت، ایک اور شرمندگی جو ہے وہ
پی ٹی آئی کی حکومت اور مرزا شہزاد اکبر کے حصے میں آئی ہے، اور اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کس طرح کیا جاتا ہے، کن لوگوں کا کیا جاتا ہے۔ صرف انہی لوگوں کا کیا جاتا ہے جو اپوزیشن میں ہوں اور جو صاحب اقتدار ہوں، ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ احتساب ون سائیڈڈ، یک طرفہ ہوا ہے۔ امید ہے جو نئے چیئرمین نیب جو بھی ہوں گے، جسٹس مقبول باقر ہوں یا جسٹس دوست محمد خان ہوں یا کوئی اور شخص ہو، ان سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اکراس دی بورڈ، کوئی حکومت میں ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی ریٹائرڈ فوجی ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے، ان سب کا بلا خوف و خطر احتساب کرے۔ قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔